الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد وهو اہلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ماشاءاللہ عز و جل ایک طویل مدت کے بعد آج ایک ایسی محفل میں آنے کا اتفاق ہوا جس میں آپ یقین مانیں اتنی روحانیت ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. گو کہ ہم ہر ہفتے ہر 2-3 دن کے بعد ہم محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اور زوم پر وہ محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ کہ اس محفل میں محفل تو ہے، محفل کا نام تو ہے، لیکن اس میں روحانیت محسوس نہیں کی جا سکتی. یہ آپ الحمدللہ یہاں پہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کو معلوم ہوگا، انہیں محسوس بھی ہوگا کہ اس میں کچھ روحانیت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہم آواز سن رہے ہیں. اب یہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، یہاں ہم فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، بنفس و نفیس یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جو نا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب یقین کریں کہ جب تمام حضرات اپنے اپنے تاثرات کر رہے تھے، میرے دل میں بھی رونا آ رہا تھا. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے کہ جب آپ کے دل میں کچھ رونا آئے، اس کا مطلب تھا کہ آپ میں کچھ ہے، کچھ محسوس کر رہے ہیں، اس محفل سے کچھ حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں محمد یوسف احمد نے بہت ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کی عمر میں، رزق میں، علم میں برکت عطا فرمائے. ابھی بچہ ہے ابھی وہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور باقی دیگر ہمارے صوفی ریسن بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ختم خواجان پڑھا، شجاشی پڑھا. ہمارے حارث بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ناشری پڑھی. اور دیگر ہمارے اپنا راشد بھائی ہیں، انہوں نے کچھ بیان فرمایا اپنا یہ چیزیں. لیکن ایک چیز ہم جب پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، اس سے ہم میں زیادہ جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ گیدرنگ کرتے ہیں، جب گیدرنگ کر کے آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو آپ کے درجے مزید بلند ہوتے ہیں،
آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی باتیں ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے اولیاء سے دشمنی مت کرو. یہ ضروری نہیں کہ اولیاء اللہ کوئی ایک خاص بندہ ہوگا, وہ ایک اللہ کا ایک بالکل دھتکارا ہوا انسان بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری نظر میں وہ ایسا ہے, لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کو نہیں پتا کہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر میرے ولیوں سے تم بغض رکھو گے, ان کے ساتھ دشمنی کرو گے, تو تم نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اور یہ حقیقت ہے, اور ہم اس چیز کو سنتے نہیں, مانتے نہیں, دیکھتے نہیں. میں پچھلے دنوں بھی کسی سے میں بات ہو رہی تھی اور وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ آپ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں, آپ یہ اولیاء اللہ کا عرس کیوں مناتے ہیں. میں نے اس سے عرض کی, بھائی میں نے کہا کوئی مجھے یہ بتائیں آپ سالگرہ کیوں مناتے ہیں, وہ جو بچے کی خوشی ہوتی ہے. میں کہ آپ اپنے بچے کی خوشی کر سکتے ہیں تو کیا آپ اپنی آقا کی خوشی نہیں کر سکتے؟ ایک سمپل سی بات ہے, آپ اپنے آقا کی خوشی نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے آقا کی خوشی کر سکتے ہیں تو اور اس میں وہ کیا چیز ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اس میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں, تلاوت کلام پاک ہوتی ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور وہ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھی آپ عرفان بھائی اپنے آج آفس میں کیا کیا, ہم یہ باتیں نہیں کرتے. آگے دنیاوی بات وہاں کچھ نہیں ہوتی, وہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ آپ کے علاوہ مزید کتنے ملائکہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مجھے ان لوگوں کی سمجھ بالکل نہیں آتی. آج کل یہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک وہ لال وہ رومال والا وہ خانہ کعبہ بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہم صحابہ اکرام پہ چلتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہیں. ارے صحابہ اکرام پہ چلتے ہیں تو ولی اللہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ولی اللہ ہے نا. وہ کون ہے؟ وہ صحابہ, وہ صحابی ہیں, سب سے افضل ترین شخصیت ہیں وہ. اور اس سے بڑھ کے ولی, اس سے بڑھ کے شخص نبی وسلم کے بعد اور ہے ہی کوئی نہیں. آپ بتائیں کوئی ہے کوئی اور کوئی؟ اگر ان کو آپ ولی نہیں مانتے تو کس کو مانیں گے ولی؟ ان کو اگر پیر نہیں مانیں گے تو کس کو پیر مانیں گے آپ؟ کس کی بیعت کریں گے؟ ہم شجرہ شریف پڑھتے ہیں, کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم؟ سلسلہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہا ہے. چشتیہ ہو, قادریہ ہو, ویسیہ ہو, کوئی بھی ہو سلسلہ, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چلے ہیں. اور سلسلے وہی اب تک چل رہے ہیں جو بغیر کسی کٹوتی کے نکل رہے ہوں, بغیر بروکن جو آ رہے ہوں, جس میں کوئی بریک نہ ہو. ہر سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اپنے شیخ تک پہنچتا ہے وہ سلسلہ. اور یہ کیا ہے, یہی تو, یہ اس میں نام کیا لیا جاتا ہے؟ ہم اپنے اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں, اپنے صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں, اپنے اللہ والوں کا نام لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ ہم کسی اپنے گھر والوں کا نام لے رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کے صرف نہیں, ہم صرف اللہ کے نیک بندوں کا نام لیں, اور انہی کے اللہ کے نیک بندوں سے ہماری جو وہ پہچان ہوتی ہے. اگر ہم میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ آپ جیسے حارث بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیک بندوں میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے, ٹھیک ہے. اگر آپ بری محل میں بیٹھو گے, اور میں یہی کہتا ہوں آپ نیک لوگوں کے ساتھ, اچھی صحبت والوں کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ میل رکھو, تو آپ کی آخرت بھی سنور سکتی ہے. ان سے آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, آپ یہاں سے کوئی بری بات سیکھ کے جائیں گے, کوئی اچھی ہی بات پڑے گی. آپ نے کوئی اچھی چیز, کئی اچھی چیز سنی ہوگی, یہاں سے کچھ سمجھا ہوگا. اب وہ چھوٹا بچہ دیکھ رہے غور سے دیکھ رہا ہے, اس کو محنت نہیں کر رہے, مجھ کو دیکھو غور سے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے, جس کے اوپر اتر جائے اس پہ دل پہ اثر کر جاتی ہے. اس سے بڑھ کے اور میں کیا کہتا ہوں, اللہ رب العزت یہی کہتا ہے کہ بیان میرا کچھ اور تھا, لیکن سلسلہ کچھ ایسا چلا کہ اس پہ باتیں ہوئیں, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے اچھی باتیں کوئی ہم کر سکتے ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کا نام لیا, ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیجا اور بھیج رہے ہیں. صحابہ اکرام کی بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم یہی کہیں گے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اگر کسی صحابی کے بارے میں آپس میں ان کی کچھ
چپکلش رہی ہے اس میں ہمارا دین دلنا کچھ نہیں ہے، یہ ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاند ہوں اور وہ میرے سارے صحابہ وہ ستارے ہیں، اس سے بڑھ کر بات ہو کیا سکتی ہے؟ اگر ہم کسی صحابی کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اپنے منہ پر تھوکیں گے. اگر کوئی بھی انسان کسی بھی صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے وہ سب سے بڑا لعنتی شخص ہے، اس سے بڑھ کر لعنتی ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ صحابہ اکرام سے پیار نہیں کریں گے تو کس سے پیار کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر سے تعلیم حاصل کی، اور ہم نے اس چیز کو اپنے بچوں کو سکھایا، اور ماشاءاللہ وہ بچے آپ کے سامنے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.